میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 شوال المکرم ہے۔ ماہ شوال المکرم کی 7 تاریخ کو شہدائے احد کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، کیونکہ 3 ہجری 7 شوال المکرم کو غزوہ احد رونما ہوا تھا۔ احد یہ ایک پہاڑ ہے جو مدینہ المنورہ کے قریب ہی وابستہ ہے۔ 2 ہجری کو جب غزوہ بدر ہوا تو مشرکین مکہ کے تقریباً کسی گھر میں کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جس میں ماتم نہ ہو، جس میں رونا دھونا نہ ہو، کیونکہ مشرکین مکہ کے گھروں میں سے کسی نہ کسی فرد نے جہنم واصل ہوا تھا۔ ان کے ذہنوں میں وہی بات دوڑ رہی تھی کہ ہم نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینا ہے۔ اور دوسری طرف کعب بن اشرف یہ ایک یہودی تھا، اس نے جب موقع دیکھا تو یہ مکہ المکرمہ چلا گیا اور وہاں پر جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنوں کا بدلہ لیں، لہٰذا جنگ کی تیاری کی جائے، لشکر تیار کیا جائے۔ دوسری طرف مکہ المکرمہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا انہوں نے خبر بھیج دی مدینہ المنورہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مشرکین مکہ پھر سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو حکم ارشاد فرما دیا۔ المختصر کہ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ وہ 3000 کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ جناب خالد بن ولید بھی تھے۔ یہ خالد بن ولید یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کافروں کے ساتھ صرف ایک ہی جنگ میں شرکت کی ہے، وہ غزوہ احد ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی جتنی بھی جنگیں لڑیں اسلام کی طرف سے لڑی ہیں انہوں نے۔ یہ 3000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ مشورہ یہ کیا کہ صحابہ، کافر آ رہا ہے، جنگ کرنی ہے، اب مشورہ یہ دو کہ شہر میں رہ کر جنگ کی جائے یا شہر سے باہر نکل کر کسی میدان میں جنگ کی جائے، کہ شہر میں کسی تہہ خانے میں، کسی قلعے میں، کسی گھر کے اندر بچوں اور عورتوں کو محفوظ کر دیا جائے اور گلی کوچوں میں مجاہدین پھیل جائیں اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، یا دوسری رائے یہ دی کہ ایسا کیا جائے کہ ہم میدان میں نکلیں جیسے بدر میں نکلے تھے، دونوں آپس میں مقابلہ کریں۔ تو زیادہ تر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جو بزرگ صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ المنورہ میں شہر میں رہ کر ہی اپنے بچوں اور عورتوں کو محفوظ کر لیں اور یہیں پہ رہ کر ہم کافروں کا مقابلہ کریں۔ اور ان بزرگ صحابہ کے ساتھ عبداللہ ابن ابی، جو کہ پکا منافق تھا، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، دل سے کفر رکھتا تھا، اس نے بھی اسی مشورے کی تائید کی تھی۔ جو جوان صحابہ تھے یا جو بدر میں نہیں گئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بدر کی وہ جیت اور بدر کا وہ معرکہ ہر مسلمان کو جوان کر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کے جو جوان صحابہ تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گلیوں میں نہیں، میدان میں اتر کے ہم جہاد کریں گے، میدان میں اتر کر ہم معرکہ لڑیں گے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں ماحول دیکھے، زیادہ کثرت میدان والوں کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام حالانکہ خود حضور کی یہی تائید تھی اور اسی کی طرف حضور زیادہ اشارہ فرما رہے تھے کہ شہر میں رہ کر جنگ کی جائے، لیکن سرکار نے جب صحابہ کے جذبے کو دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول کیا۔ اب یہاں سے کفار کا لشکر 3000 کا تھا
مسلمانوں کا لشکر 1000 کا تھا، 1000 کا یہ لشکر غزوہ احد کی طرف بڑھ رہا ہے، میدان احد کی طرف جا رہا ہے۔ احد کے قریب جا کر فجر کی نماز کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز فجر کی جماعت کروائی، جماعت سے جب فارغ ہوئے تو دور وہ کافروں کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ 3000 کا جب لشکر جرار منافقوں نے دیکھا تو عبداللہ ابن ابی اپنے 300 دوستوں کو، یاروں کو، عزیزوں کو لے کر وہ قافلے سے واپس آ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد غزوہ احد میں 700 رہ گئی، دوسری طرف 3000 تھے، ادھر 700 تھے۔ غزوہ احد یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس کو اگر دیکھا جائے تو کافروں اور مسلمانوں دونوں کو بڑا نقصان ہوا تھا، اور آج تک اس میں بحث ہوتی ہے کہ غزوہ احد کون جیتا، مسلمان جیتے یا دوسرے جیتے۔ لیکن یہاں پر ایک معتدل رائے اور دلیل کے ساتھ بڑی خوبصورت رائے یہ ہے کہ مسلمان ہی اس قافلے کو جیتے تھے، اس غزوے کو مسلمان ہی جیتے تھے۔ کیونکہ دوبارہ بھی جو کافر تھا وہ میدان چھوڑ کر بھاگا تھا، جو بھاگ جائے وہ ہار جاتا ہے، جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں اگرچہ نقصان ہو جائے لیکن وہی فتح یاب ہوتے ہیں۔ غزوہ احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے المختصر ایک احد کے میدان کے سائڈ پر ایک درہ تھا، ایک چوٹی تھی، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا صحابہ یہاں سے کسی بھی صورت میں ہلنا نہیں تم نے۔ وہ تیر انداز تھے، تیر چلانے والے تھے۔ 50 صحابہ کو وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑا کر دیا۔ ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دیگر 50 صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں پر کھڑے تھے۔ اب جب یہ معرکہ شروع ہوا، غزوہ احد شروع ہوا، سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ یہ کافروں کا ایک بندہ تھا اور بہت بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا پہلوان کہ اسے کہا جاتا تھا کہ یہ کشتی کا مینڈا ہے، کشتی کا بیل ہے، کشتی کا سانڈ ہے، اس انداز میں اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور نکل کر کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ کوئی ہے ایسا کہ جو اپنے عقیدے کے مطابق مجھے قتل کرے اور مجھے جہنم میں بھیج دے؟ یا کوئی ہے ایسا جو میرے سامنے آئے تو میں اسے جنت میں پہنچا دوں؟ یہ طنزی انداز میں وہ للکارنے لگا۔ ادھر سے میدان اسلام سے حضرت مولا علی باہر نکلے۔ کافر نے للکارا ہے، کافر نے للکارا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں سے باہر نکلے، یک و تنہا، اکیلے نکلے صف سے باہر، اور نکلتے ہی آپ فرمانے لگے کہ میں حاضر ہوں، بتا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ جناب مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے ایک ہی وار سے اس کی کھوپڑی تن سے جدا کر دی، ایک ہی وار کیا، ایک ہی وار جناب والا اس کی کھوپڑی زمین پر پڑی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذوالفقار حیدری لہراتے ہوئے واپس صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ جب ماحول دیکھا تو گرما گرمی شروع ہوئی، دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگی۔ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑنے لگی، اسلام فتح یاب ہونے لگا، کافر شکست خوردہ ہونے لگے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ اس میدان میں 2 شیر موجود تھے، اس میدان میں 2 شیر موجود تھے، ایک حضرت مولا علی موجود تھے اور ایک حضرت امیر حمزہ موجود تھے۔ یہ دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اسد اللہ ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ کے شیر بھی ہیں اور رسول پاک کے شیر بھی ہیں۔ ایسا ایک عظیم فتح یاب ماحول قائم ہوا غزوہ احد کے میدان میں۔ لیکن جیسے ہی کافر وہاں سے بھاگنے لگے، مسلمانوں نے دیکھا کہ اب ہم فتح یاب ہو چکے، جنگ ختم ہو چکی۔ ایک اجتہادی خطا ان سے ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حکم تو جنگ تک کا تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، ہمیں اب واپس اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، ہمیں نہیں جانا چاہیے، کہ ہمیں جب تک سرکار نہیں بلائیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چند ایک صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ واپس آ گئے۔ جناب خالد بن ولید جوان تھے اور بڑے عقل مند تھے، انہوں نے جب واپس پلٹ کر دیکھا نا کہ مسلمان وہاں سے واپس آ گئے ہیں، آپ دوبارہ سے کافروں کے ساتھ آئے اور پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور جیسے ہی حملہ کیا تو پھر ماحول بدلنے لگا، پھر ماحول تبدیل ہونے لگا، پھر جناب والا پھر سے 2 فوجیں آپس میں لڑنے لگی۔ جب پیچھے سے دوبارہ وار ہوا، اب مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، سوچے تو صحیح وہ کیسی قیامت برپا ہوئی ہوگی صحابہ کرام علیہم رضوان پر، کہ جو صحابی حضور علیہ السلام
وضو فرمائیں تو آپ کی کلی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ جو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کا پانی جب سرکار نکالے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ مس کرتے ہیں۔ یاران محبت برادران اہل سنت، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہ بنایا، یہاں پر بعض محدثین نے یہ لکھا وجہ یہ تھی کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی نہ کسی کا پاؤں حضور کے سائے پر آ جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رب نے زمین پر نہ آنے دیا، آج اس رسول پاک کا خون مبارک زمین پر آ رہا ہے، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں۔ کافروں نے حملہ کیا احد کے میدان میں، نہ کافروں نے کہیں کہیں پہ گڑھے کھود رکھے تھے، افراتفری ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک اس گڑھے میں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑے میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام اس گھڑے میں رونق افروز ہوئے، اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب ماحول دیکھا، ایک صحابہ تو وہ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ دور تھے، انہیں سرکار کی خبر نہیں تھی، وہ مارکے میں لڑ رہے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جو سرکار کے ارد گرد تھے، جن میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب گھڑے میں تشریف فرما ہو گئے نا، گھڑے میں گر گئے تو حضرت ابو دجانہ ایسے اوپر آ گئے، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ گئے۔ کافر تیر برسا رہے تھے، حضرت ابو دجانہ اپنی پیٹھ پہ سارے تیروں کو برداشت کر رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایسے انہوں نے ڈھال بنا لی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب ناموس رسالت کی بات آ جائے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے تو پھر انداز کیا ہونا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں خالو لگتے ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں خالو لگتے ہیں، خال الرسول ہیں یہ۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، وہیں پہ یہ بھی فرمایا میرا سعد بن ابی وقاص بھی جنتی۔ کتنا مقام و مرتبہ۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، رات کے وقت آپ نے قیام کرنا تھا کسی جنگل میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رب ذوالجلال میرے لیے کوئی پہرے دار بھیج دے میرے لیے کوئی پہرے دار بھیج دے۔ ابھی یہ دعا کرنے کی دیر تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے گھوڑے پر آ رہے تھے، حالانکہ وہ سفر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ دعا کی تو اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو پہرے دار بنا کر بھیج دیا۔ اتنی عظیم شخصیت، لیکن جب ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے انداز کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، نہ اپنی پگڑی دیکھی، نہ جبہ دیکھا، نہ کچھ اور چیز دیکھی۔ یاران محبت برادران اہل سنت سرکار کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھوں سے تیر پکڑتے تھے۔ کافر تیر مارتا تو حضرت ابو سعد بن ابی وقاص اپنے ہاتھوں سے تیر، حالانکہ تیر آئے تو لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ محدثین نے لکھا وجہ یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص پر نظر عنایت مصطفیٰ کی تھی، جس پہ نظر مصطفیٰ کی ہو جاتی ہے پھر اسے کون سا تیر لگ سکتا ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کافر تیر چلاتے، آپ ایسے ہاتھ سے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتے، اور پھر آپ بڑے بہترین تیر انداز تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ کو جو اعزاز رسول پاک نے عطا فرمایا وہ بھی بڑا خوبصورت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر برسانے لگے، کافروں کی طرف تیر مارنے لگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز دیکھا نا تو حضور کو اتنا پسند آیا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، تیر کو پھینکتا جا، تیر کو پھینکتا جا۔ ساری کائنات سرکار پہ اپنے ماں باپ قربان کر رہی ہے، لیکن غزوہ احد کے میدان میں سرکار فرماتے ہیں سعد تجھ پہ میری ماں باپ قربان ہے۔ یاران محبت برادران اہل سنت، اسی اسنا میں، اسی افراتفری کے ماحول میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے خوبصورت صحابی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دار ارقم میں کلمہ پڑھا تھا انہوں نے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے والد بچپن میں وصال کر گئے تھے، آپ یتیم تھے، اور آپ کی والدہ امیر کبیر خاتون تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے نیا جوڑا پہنا کرتے تھے، اتنے امیر ترین تھے، نئے کھانے کھایا کرتے تھے،
اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، یہ جو خوشبو لگا کر کسی گلی سے گزر جاتے کئی وقت تک وہاں سے خوشبو آتی رہتی تھی، اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے، اتنے امیر ترین، اتنے سہولت زدہ لوگ تھے یہ. لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم یہ ایک گھر تھا مکہ المکرمہ میں جو حضرت ارقم کا تھا، وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی تبلیغ شروع کی تھی، اسے دار ارقم کہا جاتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کلمہ پڑھا، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں سرکار نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا سفیر بنا کر بھیجا تھا. سب سے پہلے سفیر بنا کر حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا گیا. مدینہ المنورہ میں جب سرکار نے اپنا سفیر بھیجنا تھا نا، یہ مصعب بن عمیر گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ اتنے امیر ترین شخص تھے، اتنی سہولت میں زندگی بسر کرتے تھے. لیکن آپ کی والدہ کو جب پتہ چلا نا کہ مصعب نے کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر سے وہ کپڑے بھی لے لیے گئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری سہولیات لے لی گئی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر آسائش لے لی گئی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پھر مصعب بن عمیر کو دیکھا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوتا تھا. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سوکھا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جناب والا ٹاٹ کا لباس مصعب بن عمیر نے پہنا ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاؤں میں ایک جوتی ہوتی تھی، ایک ہوتی نہیں تھی. ایک جوتی ہوتی تو دوسرے پاؤں خالی ہوتے تھے. اس انداز میں مصعب بن عمیر کی زندگی کو دیکھا، اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سفیر بنا کر سرکار نے مدینے بھیجا. مدینہ المنورہ میں گئے خوب رو، اور پتہ یہ کتنے خوبصورت تھے. ان کی خوبصورتی کا انداز اس سے لگا لے کہ ان میں رسول پاک کی جھلک نظر آتی تھی. بولو تھوڑا سا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا جوان ہو، خوبصورت، اس کے تو ناز ہی نخرے بڑے ہوتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں جاتے اور مدینے کے سرداروں سے مل کر ان کی منتیں کرتے، ان کے ترلے کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت، انہیں قرآن پاک سنایا کرتے. اور آپ نے سارا ماحول بنایا مدینہ المنورہ میں. پھر سرکار ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے تھے. غزوہ احد کے میدان میں جب افراتفری ہوئی نا، تو یہ خوبصورت صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. جب یہ شہید ہوئے نا، ان کے خد و خال رسول پاک سے ملتے تھے، ان کے خد و خال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے جلتے تھے. جب یہ شہید ہوئے تو کافروں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ افواہ اڑی میدان احد کے اندر، کچھ صحابہ میدان احد چھوڑ کر واپس آنے لگے. وہ یہ سوچنے لگے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو ہم نے اب کس کے لیے لڑنا ہے، ہم تو سرکار کے لیے آئے تھے. وہ یہ سوچ کر واپس آنے لگے. لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. وہ سب وہاں پہ ڈٹ کے لڑنے لگے، اور وہ یہ للکارنے لگے کہ یار جب سرکار ہی نہیں رہے تو زندہ رہنے کا کیا مقصد ہے، زندہ رہنے کا کیا مقصد. اب یہ سب صحابہ وہاں پہ کھڑے ہونے لگے. اور پھر اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابہ تھے نا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو حضور کے پاس موجود تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے افواہ پھیلا دی ہے، حضور آپ باہر تشریف لائیں. حضور گڑھے میں گر گئے تھے تو آپ کو ہاتھ دے کر جب اٹھایا گیا، گڑھے سے باہر حضور تشریف لائے. احد کے میدان جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا رہا تھا، جیسے ہی مہتاب نبوت گڑھے سے باہر نکلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی چاشنی ہر طرف پھیلنے لگی. جیسے نور پھیلنے لگا، صحابہ جو جا رہے تھے وہ بھی واپس آنے لگ پڑے، وہ بھی واپس آنے لگے کہ سرکار صحیح سلامت ہے، سرکار موجود ہے. یاران محبت، برادران اہل سنت، پھر یہ سارا مارکہ ہوا اور اس میں بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں. تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے. ان 70 میں ایک نام حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. آپ کے زمانے میں نا آپ کے پاس ایک عورت تشریف لائی، ایک بڑی مائی تشریف لائی. آپ نے نا اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی. جیسے ہی چادر بچھائی نا، لوگوں نے صحابہ نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس عورت کا اتنا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس کو جنت کی بشارت مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی. یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد مکمل ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ارشاد فرمایا کہ کوئی مجھے سعد بن ربیع کی خبر سنا دے، میرا یار کیسا ہے، سعد بن ربیع کیسا ہے. اتنے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ میدان احد میں تلاش کرو کہ سعد بن ربی کس حالت میں ہے، اگر وہ مل جائے نا تو اسے میرا سلام بھی کہنا اور اسے پوچھنا کہ کیا حال ہے، اسے پوچھنا تو صحیح کیا حال ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے دیتے حضرت زید کہتے میں میدان احد میں ادھر ادھر آتا رہا، اچانک ایک کمزور سی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے دیوار سے لگے ایک بندے کو دیکھا تو جناب جب ان کے چہرے کو اٹھایا تو حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری سانسوں میں تھے، لیکن میں نے اچانک انہیں آ کر کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں۔ بولو تو صحیح ذرا یار، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اعزاز کوئی کم ہے؟ یہ اعزاز کوئی کم ہے؟ اے ربی، اے سعد بن ربی، اللہ کے رسول تجھے سلام کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، پھر سے کھلنے لگی، پھر سے جان میں جان آنے لگی، آپ مسکرانے لگے، کہنے لگے اے زید مجھے اتنا تو بتا میرے رسول ٹھیک ہے؟ کہا جی جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ محبت دیکھو صحابہ کی کیسی ہے، جان نکل رہی ہے لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں سرکار کا بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرکار پوچھ رہے ہیں کہ بتا تیرا حال کیسا ہے؟ کہنا جب سرکار سے ملاقات ہونا تو سرکار کی بارگاہ میں اتنا عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربی دنیا میں رہ کر جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے، جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہے۔ اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحے میں ایک پیغام اپنی قوم کو دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا خوبصورت یہ پیغام آج اپنے سینوں میں سمانے والا یہ پیغام ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے زید میری قوم کو جا کر بتا دینا، یہ انصار قبیلے کے سردار تھے، کہنے لگے میری قوم کو جا کر یہ بتا دینا کہ اگر پلک جھپکنے کا بھی تمہارے پاس وقت ہو، زیادہ زندگی نہ ہو، صرف اتنی زندگی تمہاری باقی رہ جائے کہ پلک جھپکی جائے اور تمہیں موت آ جائے، اتنا وقت تمہارے پاس باقی رہ جائے، اور پھر اس وقت میں اگر حضور علیہ السلام کو ایک زخم بھی آ جائے نا تو کل قیامت کے دن تمہارا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ فرمایا اتنا وقت بھی اگر تمہیں مل جائے اور اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی زخم بھی آ جائے نا تو کل قیامت کے دن تمہارا عذر قبول نہیں ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں یاران محبت برادران اہل سنت سرکار کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنے پہ آ جائے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ یاد رکھنا، کل یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دین نہیں سیکھا تھا، ہم تو مولوی نہیں تھے، یہ کام مولویوں کے تھے۔ دین رسول پر پہرا دینا، رسول پاک کی ناموس پر پہرا دینا، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں، ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اسی طرح یاران محبت احد کے میدان میں ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی بڑی خوبصورت، یہ پہلی رات کا دولہ ہے۔ حضرت حنظلہ پہلی رات کا دولہ، پہلی رات اپنے حجرہ عروسی میں جاتے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے، غسل کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، فجر کا وقت ہونے والا ہے، غسل کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے الجہاد الجہاد، آؤ جہاد کے لیے، آؤ جہاد کے لیے۔ لشکر تیار ہو رہا ہے، جناب والا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کے پچھلے پہر آپ نے دیکھا کہ ایک طرف غسل کرنا ہے، دوسری طرف حکم رسول پاک ہے، کس پر عمل کیا جائے؟ آپ کے عشق نے یہ فیصلہ کیا غسل کرنا یہ تیرا حکم ہے، جہاد پہ جانا رسول پاک کا حکم ہے، اس لیے سب سے پہلا کام رسول پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جناب والا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے نکل پڑے، ایسے نکل پڑے، احد کے میدان میں آئے۔ اس افراتفری کے ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے نا، لاشیں اکٹھے کی جا رہی ہیں، شہدائے احد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ کی جسم مبارک نہیں مل رہا، حضرت حنظلہ کیا جسم مبارک نہیں مل رہا۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے تھے، عرش کی طرف دیکھتے ہیں، زمین پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں تک حضور کی نگاہ جاتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام زمین پہ کھڑے، آسمانوں کو دیکھا، فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر بعد حنظلہ آ جائے گا۔ یا رسول اللہ کدھر چلے گئے؟ فرمایا حوض کوثر کے جام سے اللہ کے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری تو یاران محبت ان کا جسم مبارک زمین پر آیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان کے بالوں سے پانی کے قطرے چمک رہے تھے، پانی کے قطرے
بکرے چمک رہے تھے، اتنا چٹا، اتنا سفید، اتنا شفاف پانی کے ساتھ ان کو غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی یاران محبت غزوہ احد کے اندر جہاں پہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، سب سے پہلا بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اس سے دوسرا نقصان یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ مبارک کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوبصورت صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں، عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال یہ چھوٹے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان لانے کا واقعہ یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے مکے سے باہر گئے ہوئے تھے، رات کو واپس پلٹے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ آج ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا کہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اچھا یہاں پر میں رک کر ایک بات بھی کرتا چلا جاؤں، آپ نے کتب حدیث پڑھی ہوگی، ہم نے کتب حدیث پڑھی ہیں، آج تک آپ یہ سنتے رہے کہ ابو جہل نے رسول پاک کی گستاخی کی، آج تک ہم یہ سنتے رہے کہ جناب کافر رسول پاک کی گستاخی کرتے رہے، یہ سنتے رہے ہم، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ وہ کہا کیا تھا، گستاخی کیا کی تھی؟ کبھی آپ نے یہ کسی مولوی سے سنا ہے کہ بھئی گستاخی کیا، کن لفظوں کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی؟ آپ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ محدثین نے یہ روایت ہی نہیں کی کہ کافر کن الفاظ کے ساتھ گستاخی کرتے تھے۔ خدارہ 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 اصحاب رسول اور محدثین کا یہ طرز عمل ہے، جب بھی بیان کرو عظمت مصطفیٰ بیان کرو، جب بھی بیان کرو شان مصطفیٰ بیان کرو، جب بھی شیئر کرو تو شان مصطفیٰ بیان کرو، جب بھی پوسٹ کرو تو جناب عظمت مصطفیٰ کی کرو۔ اگر کوئی باندری، کوئی سور، اگر کوئی خنزیر حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اسے شیئر نہ کرو۔ اتنی حضور علیہ السلام آپ کے بارے میں طائف کے بازار ابو جہل فلاں کافر، لیکن وہ کیا کن لفظوں سے گستاخی کرتے تھے آج تک آپ کسی سے نہیں سن سکتے، کیونکہ صحابہ نے ان الفاظ کو اپنی زبان پہ آنے ہی نہیں دیا، انہیں کتابوں میں لکھا ہی نہیں گیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، ہمارے دور میں طرح طرح کے، یہ فیصلہ باد کچھ دن پہلے گستاخی ہوئی، سب لوگ وہ جناب والا الفاظ شیئر کرے جا رہے ہیں، وہ ویڈیو سب ایک دوسرے کو پہنچاتے جا رہے ہیں، سب اس گستاخی کو پھیلا رہے ہیں۔ نہ یہ گستاخی کو پھیلانا بھی جرم ہے، گستاخی کو کرنا بھی جرم ہے، گستاخی کو پھیلانا بھی جرم ہے۔ نہ یہ الفاظ ہم نے پوسٹ نہیں کرنے، ہم نے شیئر نہیں کرنے۔ سوشل میڈیا پر جب بھی ہم نے بات کرنی ہے عظمت رسول کی بات کرنی ہے، عظمت رسول کی۔ یاران محبت برادران اہل سنت، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتایا گیا کہ ابو جہل نے آج حضور کی گستاخی کی ہے، جناب والا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس آئے اور ایک مکہ دے مارا، زمین پہ جا گرا، اور جب زمین پہ جا گرا نا تو ابو جہل نے مکاری کرتے ہوئے وہ کہنے لگا اے امیر حمزہ کیا تو نے بھی دین چھوڑ دیا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں، کیوں نہ اس کے دین کو مانا جائے، جو جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے، جو جب بھی بولتا ہے۔ کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے کرامت مانگی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے آیت مانگی، لیکن امیر حمزہ وہ صحابی رسول اور وہ حضور علیہ السلام کے چچا، انہوں نے کہا نہ مجھے معجزہ چاہیے، نہ مجھے دلیل چاہیے، نہ قرآن کی آیت، نہ کوئی کرامت، جو رسول پاک کہتے ہیں امیر حمزہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا۔ اب جب کلمہ پڑھا نا، ادھر سے حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، حضور علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ قریب آئے تو کہنے لگے، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے آج میرا باپ ہوتا نا تو میں دیکھتا، آج میرے والد ہوتے نا تو میں دیکھتا میرے سامنے آواز کون اونچی کرتا ہے۔ امیر حمزہ اگر میرا آج باپ زندہ ہوتا نا تو میں دیکھتا میرے اوپر ہاتھ کون اٹھاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ یہ سنا تو کانپنے لگے، رونے لگے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے باہیں پھیلائی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدلہ لے لیا، میں نے ابو جہل کو مکہ رسید کر دیا، میں نے اسے زمین پہ گرا دیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ پھر کیسے خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا امیر حمزہ میرے چچا اگر تو کلمہ پڑھ لے میں خوش ہو جاؤں گا، بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، اگر تو کلمہ پڑھ لے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا۔ اتنے خوبصورت یہ صحابی
غزوہ احد بدر میں بھی آئے، غزوہ احد میں بھی آئے، غزوہ احد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت بات، جیسے ہی آپ کے لاشے پر میرے آقا تشریف لائے نا، اللہ اکبر کبیرہ، بازو کٹے ہوئے، جسم کٹا ہوا، ناک کٹی ہوئی، آنکھیں نکلی ہوئی، کلیجہ نکلا ہوا، چبایا گیا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جب لاشے کو دیکھا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اتنا جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے ایک چچا کے ساتھ یہ کیا گیا، میں 70 کافروں کی یہی حالت کر دوں گا، میں 70 کافروں کی یہی حالت کر دوں گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ رب کا جبریل آ گیا۔ جبریل آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کو سزا دینے لگو نا تو اتنی سزا دو جتنی اس نے تمہیں دی ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا تھا میں 70 کافروں کا یہ حال کروں گا، کہا یا رسول اللہ نہیں ہے، اگر ایک کے ساتھ کیا گیا تو آپ بھی ایک کے ساتھ ہی یہ کریں گے، ایک کے ساتھ ہی، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہ صبر بہتر ہے، سب سے بہتر عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کا مسئلہ نہیں بنایا، کسی کافر کے کان نہیں کاٹے، کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے، صبر کیا۔ اس صبر کی برکت کیا ہوئی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس صبر کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ جس نے آپ کو شہید کیا تھا اللہ نے اسے بھی دامن اسلام میں داخل فرما دیا، اس کے دل میں بھی اسلام کی شمع کو روشن کر دیا۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ غزوہ احد 7 شوال المکرم کو رونما ہوا۔ اچھا یہاں پر بھی ایک بات کرتا چلا جاؤ، یہ جس میدان میں ہوا اس پہاڑ کو احد کا پہاڑ کہا جاتا ہے، احد کا پہاڑ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس احد پہاڑ پر جلوہ افروز تھے، جب بھی مدینے جائیں احد پہاڑ ضرور جایا کرے، احد پہاڑ پہ ضرور جایا کرے۔ اور جب بھی احد پہاڑ کے قریب جائے نا تو سامنے حضرت امیر حمزہ کا تخت بھی لگا ہوا ہے، بولو ذرا اونچی آواز سے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی ضرور سلام پیش کر کے آیا کرو، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی اور وہ چچا ہے میرے آقا کے، آج بھی مدینے کے شہریوں کی جو میزبانی کرتے ہیں نا مہمانوں کی، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، حضرت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ پر جلوہ افروز تھے، اس پہاڑ غزوہ احد جس پہاڑ پر ہوا، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک، مسلم کے اندر، کتب حدیث کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار اس پہاڑ پر جب آئے نا وہ پہاڑ ہلنے لگا، یہ حدیث تھوڑی سمجھ کے اٹھنا ہے، بولو ذرا اونچی آواز میں، ذرا اور گج کے بولو ذرا۔ یہ جب احد پہاڑ پر آئے نا میرے آقا، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ یاران محبت، برادران اہل سنت، تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یاران محبت، آج نا سنی ہم جب میلاد مصطفیٰ کی محفل میں جھومتے ہیں نا، لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ سنی نعتیں پڑھتے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ جناب قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نعت پڑھتے ہلتے کیوں ہیں، یہ جھومتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی جھوم نہیں سکتا، بس جھمانے والا جھما دیتا ہے، کوئی خود جھوم نہیں سکتا۔ بھائی وہ کیسے؟ آپ ذرا غور تو کریں، میرے آقا مکے میں آئے تو بیت اللہ جھوما تھا، بولو اونچی آواز سے، آقا مکے میں آئے تو بیت اللہ جھوما تھا۔ میرے آقا مدینہ المنورہ چلے گئے، مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ہر غلام، ہر خادم مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم کر کہتا تھا یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ارے مکے میں آئے تو بیت اللہ جھوم گیا، مدینے میں آئے تو سارے غلام جھوم پڑے۔ یاران محبت، عرش پہ جاتے ہیں تو ہر آسمان جھومتا ہے، ہر فرشتہ جھومتا ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے بھائی، جہاں پہ آمد مصطفیٰ ہوتی ہے، بیت اللہ بھی جھوما، مدینے کے شہری بھی جھومے، عرش کے فرشتے بھی جھومے۔ آج احد کے میدان میں جب میرے آقا احد کے پہاڑ پر آتے ہیں تو احد کا پہاڑ بھی جھوم کر بتاتا ہے۔ اور یاران محبت، 1400 سال بعد آج میلاد مصطفیٰ میں بیٹھا نعت پڑھنے والا اور نعت سننے والا جھوم کے بتاتا ہے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر کوئی نہیں جھومتا، بس جہاں پہ آمد مصطفیٰ ہوتی ہے وہیں جھوما جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی وہ پہاڑ جھوما، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیوں جھوما؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بولو تھوڑا سا، اس حدیث پاک کو پھر کبھی پورا کریں گے، وقت کافی ہو گیا، اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں، بس یہی بات پر کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پہاڑ اس لیے جھوم رہا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ بھائی غار ہیرا وہ پہاڑ ہے، ہیرا کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ سب سے پہلی وحی آئی،
میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے ہرا سے پیار ہے۔ غار سور وہ سور ہے جہاں پہ 3 دن تک میرے آقا رہے، اور وہاں پہ جبریل بھی آتا رہا اور قرآن لے کر بھی آتا رہا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے غار سور سے محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی میں رہے اور پہاڑوں پر بھی گئے۔ کسی پہاڑ کے بارے میں سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے فلاں پہاڑ سے محبت ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن غار ہرا کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ جو احد کا پہاڑ ہے، احد کے بارے میں سرکار نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے علماء نے اس کی تکنیک کو سمجھنے کی کوشش کی، تحقیق کی گئی کہ احد کے پہاڑ میں کیا ہے کہ سرکار احد سے محبت کرتے ہیں۔ جب فضا میں جا کر جہاز کے ذریعے دیکھا گیا نا یہ احد پہاڑ میں کیا ہے کہ سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ سرکار سے محبت کرتا ہے۔ جب علماء نے فضا میں جا کر اس پہاڑ کو دیکھا، یہ پہاڑ نہیں بلکہ زمین پہ لفظ محمد نظر آتا ہے، یہ لفظ محمد نظر آتا ہے۔ پہاڑ احد کا پہاڑ، یہ بناوٹ ہی رب کی ایسی ہے کہ یہ لفظ محمد لکھا ہوا ہے، لفظ محمد۔ تو یہ محمد تو نام وہ ہے جو رب نے دیا ہے، رب نے دیا ہے۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، یہ بدر کا میدان، یہ احد کا پہاڑ، اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔